السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے جو 3 میرے درس گزرے ہیں ان میں نے آپ کو جنگ مقدس سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت ہی بابرکت تصنیف، اس کا پس منظر یا بیک گراؤنڈ آپ کے سامنے رکھا تھا تاکہ احباب کی دلچسپی بڑھے اس کتاب کو پڑھنے کے لیے، اور الحمدللہ مجھے کچھ ایسی خبریں ملی ہیں کہ بعض لوگوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا ہے۔ آج بھی میں آپ کے سامنے ایک بہت اہم واقعہ بڑی مختصراً بیان کروں گا، جس سے ہمارے نوجوانوں کو بھی فائدہ ہوگا اور یقیناً بہت سے بزرگوں کو بھی، جن کو ممکن ہے پہلے سے کچھ اس کا علم ہو، لیکن کچھ ڈیٹیل آپ کو آج شاید ایسی ملے جو پہلے آپ کے علم میں نہ ہو۔ اور یہ واقعہ بھی انہی دنوں کا ہے، اسی صدی کا ہے، یعنی 19ویں صدی جو ہے یہ، یا 19ویں صدی کا مطلب ہے 18 سم تھنگ، وہاں سے شروع ہو کے تو وہ صدی جو ہے وہ بڑی مذہب کی تاریخ میں بڑی انتہائی امپورٹنٹ اور اہم ہے۔ یہ جو صدی ہے، اس صدی میں جو ہندوستان کا ملک جس کو انڈیا کہتے ہیں، یہ مختلف مذاہب کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ اکھاڑا کہتے ہیں جہاں کھیلنے کے لیے پہلوان اترا کرتے ہیں، تو مختلف مذاہب، ریلیجنز اس میں اٹھ رہے تھے، اور اٹھ کے وہ ہر کوئی یہی سمجھ رہا تھا کہ میں ہی بہترین مذہب ہوں اور باقیوں کو تو جینے کا بھی حق نہیں ہے۔ اور خاص طور پہ جیسا کہ میں نے پچھلے درسوں میں عرض کیا کہ عیسائیت نے پوری طاقت سے اپنا پنجہ وہاں پہ گاڑنے کی کوشش کی تھی، اور پادریوں کی فوج وہاں بھیجی گئی جو اسلام کے خلاف سفارا تھی۔ ہندوؤں اور سکھوں نے بھی یلغار کی ہوئی تھی، وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے مذہب کو اسلام کے اوپر جو ہے وہ غالب کر کے دکھا دیں اور دوسرے مذاہب کے اوپر غالب کر دیں۔ اور ان میں خاص طور پہ 2 فرقے اس زمانے میں بڑے مشہور تھے، جن میں سے ایک برہمو سماج تھا اور ایک آریہ سماج تھا۔ یہ 2 فرقے تھے جو آج بھی، جن میں سے آریہ سماجی موجود ہیں لیکن بہت تھوڑے ہیں، اب وہ بات نہیں ان کی رہی۔ اور جو آریہ سماجی ہیں، ان کا جو فاؤنڈر تھا اس کا نام سوامی دیانند تھا، اور اس نے اپنی جو تعلیمات ہیں اس نے ایک کتاب لکھی، اس کا نام تھا ستیارتھ پرکاش۔ اس میں اس نے اپنی جو تعلیمات تھیں وہ بیان کی۔ اب پہلے میں نے جو جنگ مقدس ہے اس میں آپ کو بتایا تھا کہ عیسائیوں کی جو عیسائیوں کا جو حملہ تھا ہندوستان کے اوپر، اس میں حملہ کرتے ہوئے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ صرف اسلام کو ہم نے اپنی لپیٹ میں لینا، ہندو بھی، سکھ بھی، اور دوسرے جو بھی چھوٹے موٹے مذاہب وہاں موجود نظر آتے تھے، ان سب کو انہوں نے لپیٹنے کی کوشش کی۔ اب میں آپ کو عیسائیت کی نہیں بلکہ ہندوؤں کے ایک فرقے کی تھوڑی سی بات بتانے لگا ہوں، جنہوں نے اپنے طور پہ فیصلہ کر لیا تھا کہ سوائے ہندو آریہ سماجیوں کے باقی تمام مذاہب جو ہیں وہ جھوٹے ہیں، نعوذ باللہ، اور وہ غلط ہے، اور صرف آریہ سماجی تحریک جو ہے یا جو مذہب ہے یا فرقہ ہے، اس کی تعلیمات ہی سب سے بہترین ہے۔ اچھا، ایسے میں 1857 میں ایک لڑکا ایک فیملی میں پیدا ہوا، ہندو فیملی میں، اور اس کا نام لیکھو انہوں نے رکھا، جو پورا نام اس کا لیکھ رام تھا۔ اس کو گھر میں لیکھو کہتے تھے۔ جو بڑے لوگ ہیں، جو مطلب بزرگ ہیں ہمارے، بڑی عمروں کے ہیں، ان کو سمجھ آ گئی کہ میں اب آپ کو کیا سنانے والا ہوں۔ نوجوانوں کو شاید بعض کو ابھی نہ پتہ چلا ہو۔ لیکھ رام 1857 میں جہلم میں پیدا ہوا، اور اس نے پھر جو ابتدائی اس کی جو تعلیم تھی وہ حاصل کرنے کے بعد پنجاب پولیس میں ملازم ہو گیا۔ جہلم میں آپ کو پتہ نا پاکستان میں ہے آج کل، اس زمانے میں تو ہندوستان ایک ہی تھا۔
پولیس کی نوکری اس نے شروع کر دی، اور پھر وہاں سے اس کی ٹرانسفر ہوتے ہوتے وہ پشاور پہنچا، اور وہاں پہ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ سوامی دیانند کی جو تحریک ہے برہمو سماجی، آریہ سماجی، اس میں وہ شرکت کر لے، اور پھر اس کے اندر وہ اتنا ایموشنل ہو گیا کہ اس نے اپنی پولیس کی نوکری چھوڑ دی، ریزائن کر دیا، اور اپنے آپ کو آریہ سماجی کے پرچار کے لیے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا۔ یہ جو لڑکا تھا لیکھ رام، بڑا زبردست خطیب اور بہت زبردست ڈیبیٹر تھا، مناظر تھا، اور چونکہ اس نے اپنے آپ کو وقف کر دیا تھا، اب اس کا خیال یہ تھا کہ میں اب اس فیلڈ میں بہت کمال حاصل کروں، اور ظاہر ہے جو کوششیں کرتا ہے وہ پھر اپنی فیلڈ میں ترقی بھی کرتا ہے۔ اس کی ترقی جو دنیاوی لحاظ سے دیکھی جائے تو یہ تھی کہ 33 کتابیں اس نے لکھیں، 33 بکس اس نے لکھی، اور جو 33 کی 33 جو ہیں وہ کلیات آریہ مسافر کے نام سے شائع بھی ہو چکی ہے۔ اس انسان کی جو سب سے گندی اور خبیث بات تھی وہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ بڑی گندی زبان استعمال کیا کرتا تھا۔ زبان کا بڑا ہی غلیظ انسان تھا۔ ایک تو بات ہوتی ہے کسی کا احتراماً انسان نام لیتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، 100 دفعہ کرے، لیکن بد کلامی نہیں کرتا، لیکن یہ شخص بڑا بد کلام تھا۔ یہ لیکھو جو تھا بہت خبیث زبان کا انسان تھا۔ اس نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا، ٹھان رکھی تھی کہ مسلمانوں کو ہندو بنا کے چھوڑوں گا ساروں کو۔ یہ دھن سوار تھی اس کو، اور جیسے میں نے کہا کہ بڑا زبردست خطیب تھا، یعنی اسپیکر بڑا زبردست تھا، بات اور ڈیبیٹر بڑا زبردست تھا، اس لیے یہ ہندوؤں کی آنکھوں کا تارا بنا ہوا تھا۔ ہندوؤں نے دیکھا واہ جی واہ، کیسا زبردست قسم کا ڈیبیٹر بھی ہمیں مل گیا اور اسپیکر بھی مل گیا، تو انہوں نے ہر جگہ پہ اس کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا، اور ہر جگہ پہ بولنے کے لیے، منہ کھولنے کے لیے یہ کھڑا ہوتا تھا۔ اور اس کا جیسے میں نے بتایا ٹارگٹ ہی صرف یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے اور مسلمانوں کو اسلام سے کنورٹ کر کے ہندو بنا لیا جائے۔ یہ اب وہ دور آ گیا جب حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو اسلام کی حمایت اور نصرت کے لیے چمکتے ہوئے نشانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرما دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام خود لکھتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر جوش ہے، دین کی نصرت کے لیے ایک آسماں پر جوش ہے، اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل لانے کے دن۔ یہ جو لیکھو ہے، یہ جو پنڈت لیکھ رام ہے، یہ تو بد زبانی کر رہا ہے، یہ تو اپنی گندہ دہنی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن بس کافی ہو گیا۔ اب تم جیسے بد کردار لوگوں کا منہ توڑنے کے لیے خدا تعالیٰ نے اپنے شعر کو بھیج دیا ہے، کھڑا کر دیا ہے، مبعوث کر دیا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ اور ان کا منہ توڑو، ان کی زبانوں کو بند کرو، کیونکہ یہ خدا تعالیٰ کے حبیب اور پیارے کے خلاف بڑی بد زبانی کرتا ہے۔ خدا نے مسیح موعود کو کھڑا کر دیا کہ اب گیا وقت خزاں آئے ہیں پھل لانے کے دن۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتاب براہین احمدیہ کے ذریعے تمام مخالفین اور مکذبین کو چیلنج کیا، کھلا کھلا چیلنج کیا کہ آؤ اور اگر چاہتے ہو تو اسلام کی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کی صداقت کو ثابت کرنے کے لیے اللہ نے مجھے کھڑا کیا ہے، میرے پاس آؤ، آ کے میرے ساتھ رہو، میری صحبت میں رہو، تمہیں نشان ملے گا، تمہیں تسلی اور تشفی ہوگی۔ 1885 یہ جو میں سن بتاتا ہوں نا، وہ اس لیے بتاتا ہوں کہ آپ ترتیب کے ساتھ اس کو اپنے ذہن میں اس سٹوری کو بٹھاتے جایا کریں، تاکہ آپ کو
ساری بات سمجھ آتی جائے کہ کب کیا کیا واقعات ہوئے۔ میں نے بتایا کہ لیکھ رام 1857 میں پیدا ہوا، پھر اس نے نوکری کی پولیس میں، پھر یہ پنڈت کے پاس پہنچ گیا، پھر اس نے وقف کر دیا، پھر اس نے کتابیں لکھنا شروع کر دی اور بکواس شروع کر دی۔ اب 1885 آ گیا ہے۔ 1885 میں جب براہین احمدیہ پڑھ چکا تو حضرت مسیح السلام کے گاؤں قادیاں میں آ گیا۔ لمبی سٹوری ہے یہاں کی، وہ پورا ایک درس ہے، اگر میں کسی وقت بیان کروں گا کہ وہ آ کے حضرت مسیح السلام کی صحبت میں رہنے کے لیے حضرت مسیح السلام کے پاس نہیں بیٹھا، آ کے یعنی حضور کے ساتھ نہیں رہا بلکہ حضور کے دشمنوں میں جا کے بیٹھ گیا۔ خیر وہ لمبی بات ہے، وہ نہیں میں کروں گا۔ 1885 میں 2 مہینے قادیاں میں رہا اور جاتے وقت ایک پوسٹ کارڈ لکھ کے حضرت مسیح السلام کی خدمت میں اس نے بھیج دیا کہ آپ میرے لیے خدا سے کوئی نشان طلب کریں، کیونکہ اس کو یہ لگا کہ مجھے تو کوئی نشان نہیں نظر آیا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس آ کے رہو تو مجھے کوئی نہ کوئی میری تسلی اور تشفی ہوگی اور نشان ملے گا۔ ویسے ہی بدطینت انسان تھا وہ، تو یہ کرنے کے لیے نیک نیتی سے آیا ہی نہیں تھا، آیا ہی بد نیتی سے تھا، لیکن رہا بھی غیروں کے پاس اور مسیح السلام کو ملا تک نہیں، کوشش نہیں کی اس نے کہ ان کی صحبت میں رہتا اور ان سے کوئی فیض حاصل کرتا۔ خیر اس نے کہا جی میرے لیے کوئی اپنے خدا سے نشان مانگنا تو مانگے۔ فروری 1886، آپ کو پتہ نا بڑی مشہور سال ہے یہ۔ کیوں مشہور ہے؟ آپ میں سے اکثر کو فوری طور پہ یاد آ گیا ہوگا، 1886 فروری۔ چلیں 20 کا لفظ بھی میں بول دیتا ہوں، اب تو یاد آ ہی گیا ہوگا۔ 20 فروری کیا ہوا؟ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے مسلح موت کی پیشگوئی شائع فرمائی۔ اچھا، اب جب حضور نے یہ عظیم الشان پیشگوئی شائع فرمائی تو لکھا کہ اگر، چونکہ اس وقت وہ کارڈ لکھ کے پوسٹ کر چکا ہوا تھا حضور کو، تو حضور نے فرمایا، لکھا کہ اگر لیکھ رام راضی ہو تو اس کے بارے میں پیشگوئی شائع کی جائے۔ یعنی ایک حضرت مسلح موعود کی عظیم الشان پیشگوئی تھی جو شائع ہو گئی، اب لیکھ رام نے بھی کہہ دیا ہے کہ میرے لیے کوئی نشان مانگے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر وہ کہتا ہے تو میں شائع کر دوں اس کے بارے میں کوئی پیشگوئی۔ اس پر لیکھ رام نے جواب دیا کہ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، جو چاہیں شائع کریں۔ اور صرف اس پہ نہیں کہ ہاں جو چاہیں آپ شائع کریں، بلکہ بدتمیزی یہ کی، کہتا ہے کہ میں لیکھ رام یہ پیشگوئی کرتا ہوں کہ تم، یعنی حضرت مسیح السلام، تم 3 سال کے اندر اندر ہیضے سے ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ اور اس پہ بھی رکا نہیں، بلکہ اس سے زیادہ بدتمیزی اس نے یہ کی کہ حضرت مسیح السلام نے، چونکہ براہین احمدیہ لکھی تھی، آپ کو میں بتا چکا ہوں، براہین احمدیہ سب سے پہلی کتاب تھی حضور کی اور بہت مشہور ہوئی، پورے ہندوستان میں اس کا بڑا چرچا تھا، اپنے اور غیر سب کے سب اس کے گن گاتے تھے، ایسی زبردست کتاب حضور نے لکھی۔ تو اس نے کیا کیا لیکھ رام نے کہ براہین احمدیہ کے مقابلے میں ایک کتاب لکھی اور اس میں بھی وہی غلاظتیں، وہی گند اور وہی طبیعت کی اس کی جو گندگی تھی وہ نکالی، اور اس کتاب کا نام رکھا تکذیب براہین احمدیہ، یعنی براہین احمدیہ کا جھوٹ۔ اور بہت ہی دل دکھانے والے حملے اس نے کیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیکھ رام کو اس کی بد زبانی سے باز رکھنے کے لیے بہت کوشش کی کہ یہ انسان خدا تعالیٰ کے قہر کا، خدا کے غصے کا مورد نہ ٹھہر جائے، انسان بن جاؤ، نہ ایسی زبان استعمال کرو، تم شریفانہ طور پہ بھی تو تحقیق کر سکتے ہو، یا بات اگر اپنی کوئی بات ڈیلیور کرنی ہے تو کر لو، لیکن گند پکنے کی کیا ضرورت ہے۔ آخر اس شخص کی جو انتہائی گندی اور ناپاک زبان تھی، اس میں خاص طور پہ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور عزت میں گستاخی کیا کرتا تھا، تو اس کے لیے حضور کو اللہ تعالیٰ نے الہاماً فرمایا، عجل جسد لہو خوار لہو نصب و عذاب، یعنی یہ صرف ایک بے جان گوسالہ ہے جس کے اندر سے ایک مکروہ آواز نکل رہی ہے، بے معنی بات ہے، یعنی جو باتیں کر رہا ہے فضول باتیں۔ پھر ایک الہام ہوا، ستعرف یوم العید والعید اقرب، یعنی تو اس نشان کے دن کو
جو عید کی مانند ہے پہچان لے گا، اور عید اس نشان کے دن سے بہت قریب ہوگی۔ یہ بڑے امپورٹنٹ الہام ہیں دو جو ہوئے۔ ایک تو یہ کہ یہ ساری فضول باتیں ہیں، اس کے منہ سے ایسے جیسے بچھڑا گائے کا اڑینگتا ہے، بے معنی آوازیں نکل رہی ہیں، یہ جو باتیں کر رہا ہے یہ کوئی دلیل تو نہیں ہے، کوئی بات تو نہیں ہے، کوئی نشان تو نہیں ہے، کوئی معرفت تو نہیں ہے، یہ جو لکھ رہا ہے گند بول رہا ہے، صرف بس بولتا رہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو عذاب پہنچنے والا ہے، اور عذاب بھی عید کے ساتھ جڑے ہوئے دن پہنچنے والا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک نظم لکھی، اور اس میں ایک شعر لکھا کہ آلائے دشمن نادان و بے راہ بترس از تیغ بران محمد، کہ اے بے راہ دشمن خدا، اے بیوقوف انسان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے ڈر، اس تیغ سے ڈر جو تیری گردن کاٹے گی۔ چنانچہ حضور نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر پیشگوئی شائع فرمائی۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یہ تاریخ بھی یاد رکھنے والی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، پیشگوئی یہ ہے کہ لیکھ رام 20 فروری 1893 1893 سے لے کر 20 فیبرری 1899 20 فروری 1899 تک، یہ 6 سال بنتے ہیں۔ ان 6 سالوں کے اندر اندر خدا تعالیٰ کی قہری تجلی کا نشانہ بنے گا۔ یہ بڑی ایگزیکٹ پیشگوئی تھی جو حضور نے بیان فرما دی۔ 20 فروری سے لے کے، یعنی 20 فروری 93 سے لے کے 99 تک، ان 6 سالوں کے اندر اندر اس کے اوپر خدا کی طرف سے عذاب نازل ہوگا۔ حضور نے اپنے ایک رویا کا ذکر کیا۔ رویا میں نے پہلے بھی بتایا تھا شاید، کہ انسان بعض دفعہ سوتے میں اور بعض دفعہ نیم جاگتے ہوئے دیکھتا ہے کہ خدا تعالیٰ آئندہ کے زمانے کے متعلق کیا بتا رہا ہے۔ حضور نے لکھا، یہ عبارت حضور کی غور سے سننے والی ہے۔ حضور نے لکھا کہ آج 2 اپریل 1893 صبح کے وقت تھوڑی غنودگی کی حالت میں، یعنی میں پوری طرح سویا ہوا نہیں تھا، آدھا جاگ رہا تھا، نیند آ رہی تھی جیسے، تھوڑی غنودگی کی حالت میں نے دیکھا کہ میں ایک وسیع مکان میں بیٹھا ہوں، ایک بہت بڑا کھلا سارا مکان ہے، اور چند دوست بھی میرے پاس موجود ہیں، اکیلا نہیں ہوں، میرے پاس اور بھی احمدی لوگ، اور بھی کچھ دوست موجود ہیں۔ اتنے میں ایک شخص قوی ہیکل، مہیب شکل، گویا اس کے چہرے پر سے خون ٹپکتا ہے، میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ ایک نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے، یعنی وہ ایک انسان نہیں، اس کی بناوٹ کچھ اور تھی، نئی خلقت اور شمائل کا شخص ہے، گویا انسان نہیں، ملائکے شداد و غلاظ میں سے ہے۔ حضور نے کہا کہ مجھے لگا، اس کو دیکھ کے میں نے نظر اٹھا کے دیکھا تو ایسی اس کی خوفناک شکل تھی کہ لگ رہا تھا کہ یہ ایسا کوئی فرشتہ ہے جو سزا دینے یا انتقام لینے کے لیے یا عذاب دینے کے لیے مقرر کیا گیا ہے، اور اس کی ہیبت دلوں پر طاری تھی۔ اس کو دیکھ کے ایک دم روب پڑ گیا دل پہ، اور میں اس کو دیکھتا ہی تھا، میں نے دیکھا ہی ہے اس کی نظر، یعنی آئی کانٹیکٹ ہوا ہی ہے، تو اس نے مجھ سے پوچھا لیکھ رام کہاں ہے؟ تب میں نے اس وقت سمجھا کہ یہ شخص لیکھ رام کی سزا دہی کے لیے مامور کیا گیا ہے۔ اس نے ایک اور بندے کے بارے میں بھی پوچھا، اسی رویا کے اندر لیکھ رام کا بھی نام لیا اور ایک اور بندے کا بھی نام لیا۔ خیر اس کو ابھی ہم چھیڑتے نہیں ہیں، وہ بعد میں کسی اور وقت اگر موقع ملا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن لیکھ رام کا اس نے جب سوال کیا تو حضور کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ شخص لیکھ رام کی سزا دہی کے لیے مامور کیا گیا ہے، اللہ نے اپوائنٹ کر دیا ہے، یہ بندہ، یہ فرشتہ لیکھ رام کے لیے چل پڑا ہے تلوار لے کے۔ اب یہاں بات کو میں روکتا ہوں، اب تھوڑا سا آپ کو نوجوانوں کو خاص طور پہ سمجھانے کے لیے، سین چینج ہوتا ہے،
یہ تو باتیں ہو رہی ہیں حضرت مسیح علیہ السلام اور خدا کی، ادھر وہ کیا کر رہا ہے بدبخت، وہ اس کا کیا ہو رہا ہے، وہ کس کام میں مشغول ہے۔ لیکھ رام کو اس وقت، اچھا یہ بھی بات آپ کو یاد کرا دوں، شاید آپ میں سے بہت ساروں کو وہ واقعہ پتہ یاد ہے آپ کو کہ لاہور ریلوے اسٹیشن پہ حضرت سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، جو لاہور اسٹیشن کے اوپر ہی مسجد ہے، مسجد پہ وضو کر رہے تھے، تو یہی وہ بدبخت تھا جو آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ مرزا صاحب سلام، تو حضور اس کے سلام کا جواب نہیں دیتے، یہ پھر کہتا ہے مرزا صاحب سلام، پھر حضور جواب نہیں دیتے، 3 دفعہ، دوسری دفعہ میں غالباً تو مسیح علیہ السلام کو کسی نے کہا، نہیں 3 دفعہ اس نے سلام کیا اور پھر چلا گیا، حضور نے جواب نہیں دیا، اور پھر کسی نے کہا کہ حضور لیکھ رام تھا، سلام عرض کرتا تھا، تو حضور نے نظر اٹھا کے دیکھا اور فرمایا کہ ہمارے آقا کو گالیاں نکالتا اور ہمیں سلام کرتا ہے۔ حضور کو اپنے آقا کی بڑی غیرت تھی۔ اچھا، یہ اب ہم ادھر جاتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے ادھر۔ تو لیکھ رام جو تھا وہ اپنی کتابیں لکھنے اور اپنی تبلیغ کرنے اور مسلمانوں کو کنورٹ کرنے میں بڑا بزی تھا اس وقت۔ اس کے پاس ایک آدمی آتا ہے، ایک اسٹرینجر آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں مگر میں ہندو کنورٹ ہونا چاہتا ہوں۔ بڑا خوش ہوا لیکھ رہا ہوں، لو جی شکار آ گیا، میں نے جو پلان کیا ہوا وہ پلان پورا ہو گیا، ایک بندہ تو کم از کم آیا، شروع ہو گیا کام۔ تو اس نے کہا ہاں جی میں بالکل تمہیں میں تعلیمات دیتا ہوں، تم میرے ساتھ کچھ دن رہو اور میں تمہیں آریہ سماجی بنا دوں گا، یعنی ہندو میں کنورٹ کر دوں گا۔ لوگوں نے کہا کہ پنڈت جی یہ بڑا عجیب سا قسم کی شکل کا آدمی ہے، اسٹرینجر سا ہے، اس کی حرکتیں بھی بڑی عجیب و غریب قسم کی لگتی ہیں، اس کو اپنے پاس نہ بٹھاؤ، کہیں خطرناک نہ ہو، کوئی نقصان ہی نہ پہنچا دے۔ اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام نے پیشگوئی بھی شائع کر دی ہوئی تھی کہ 6 سال کے اندر اندر لیکھو مارا جائے گا، اور لیکھ رام نے کہا نہیں تم لوگوں کا وہم ہے، کچھ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو جب بڑا بیچارہ مسلمانوں کا ستایا ہوا آیا ہے میرے پاس، اور میں اب اس کو کنورٹ کروں گا اور مسلمانوں سے ہندو بنا لوں گا، چند دن میرے ساتھ رہے، میری تعلیم حاصل کرے، ٹرینڈ ہو۔ چنانچہ لیکھ رام نے بہت خوش ہو کر اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اور 7 مارچ 1897 کا دن مقرر ہوا کہ اب اس کو باقاعدہ بیعت لے کے اس کو کنورٹ کر لیا جائے گا، آریہ سماجی بنا لیا جائے گا۔ 7 مارچ ابھی آئی نہیں، 7 مارچ کو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ 7 مارچ کو اس کی بیعت لینی ہے۔ ایک دن جب کہ مسلمانوں کی عید کا دن تھا، وہ کون سا دن تھا؟ 5 مارچ، کنورٹ ہونا ہے اس نے 7 مارچ کو، ابھی 5 مارچ آئی ہے، 2 دن ابھی رہتے ہیں۔ 5 مارچ والے دن مسلمانوں کی عید کا دن تھا، اور لیکھ رام اپنے گھر میں، اپنے گھر کی دوسری منزل پہ، 2 منزلہ اس کا گھر ہے، دوسری منزل پہ سین میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی کتاب لکھ رہا ہے یا کوئی آرٹیکل لکھ رہا ہے، پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، لکھ رہا ہے کچھ بیٹھ کے۔ شام کا ٹائم ہے، ماں نیچے سے آواز، ماں اور اس کی بیوی نیچے والی منزل پہ ہیں، اور وہ منزلیں ایسی نہیں ہوا کرتی تھیں کہ وہ کورڈ ہوں ساری کی ساری۔ آپ میں سے جو پاکستان میں رہ کے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سین بھی ہوتا تھا اور چھوٹے سے کمرے بھی ہوتے تھے اور کھلی سیڑھیاں ہوتی تھیں، اور اس کے اوپر جو دوسری منزل ہے اس میں بھی سین ہوتا تھا اور کمرے بھی ہوتے تھے۔ تو وہ نیچے سے آواز دیتی ہے ماں کے باہر سے جا کے تیل لے آؤ، لالٹین کے لیے تیل نہیں ہے۔ کہتا اچھا ماں، اٹھتا ہوں ابھی جاتا ہوں۔ بیوی بھی نیچے ہے، ماں بھی نیچے ہے۔ یہ جو بندہ کنورٹ ہونے کے لیے آیا ہوا تھا، یہ صبح سے شام تک سائے کی طرح لیکھ رام کے ساتھ چپکا رہتا تھا، سیاہ رنگ کا آدمی تھا، اور یہ سامنے بیٹھا ہوا چپ کر کے چادر کی بکل ماری ہوئی ہے، اور لیکھ رام اپنی کتاب یا آرٹیکل لکھنے میں مصروف ہے۔ زمین پہ بیٹھے ہوتے تھے، ٹیبل وغیرہ تو تھے نہیں اس زمانے میں اتنے عام، زمین پہ چوکی بچھا کے بیٹھا ہوا تھا اور لکھ رہا تھا۔ جب اس کی ماں نے 1-2 دفعہ آواز دی کہ تیل وہ لے آؤ، تو کہتا اچھا۔ اب یہ تھک گیا لکھ کے،
تو تھکنے کے بعد بعض دفعہ انسان جب ریلیکس ہوتا ہے کہ کام اب چھڑو پاؤز کر لیتے ہیں اٹھتے ہیں، تو اس نے انگڑائی لی، اپنی بازو دونوں اوپر کھینچے اور انگڑائی لی، جمائی لی. تو وہ جو سامنے بندہ بیٹھا ہوا تھا جو کنورٹ ہونے آیا تھا، اس نے اپنی بکل کے اندر، اپنی چادر کے اندر ایک لمبا سارا چھرا رکھا ہوا تھا. اس نے سیکنڈوں کی دیر نہیں لگائی اور لیکھ رام کے پیٹ میں وہ چھرا اتار دیا، اور پھر زور سے گھمایا کہ ساری انتڑیاں کاٹ کے رکھ دیں اس کی، اور اس کے منہ سے ایسی آواز نکلی تھی جیسے گائے کے بچڑے کو ذبح کیا جاتا ہے، وہ آوازیں نکالتا ہے. یہ لیکھ رام کا جو گھر تھا، یہ لاہور میں، آپ بہت سارے لوگ جو لاہور کو جانتے ہیں، یہ شاہ عالم مارکیٹ، شاہ عالمی کہتے ہیں اس کو، وہاں یہ اس کا گھر تھا. اس بندے نے جب اچھی طرح تسلی کر دی، اس کا پیٹ سارا پھاڑ دیا، انتڑیاں کاٹ دیں اس کی، تو اس کی چیخ و پکار یا اس کے شور شرابے سے بیوی اور ماں کو بھی آواز نیچے چلی گئی اور وہ دوڑتی ہوئی اوپر آئیں. جب اوپر آئیں تو یہ بندہ جو قتل کرنے والا تھا یہ آرام سے نیچے نہیں گیا، یہ اسی اوپر والی منزل پہ موجود ایک کمرہ تھا اس میں گھس گیا بڑے آرام سے تسلی کے ساتھ، اور دروازہ بند کر لیا. اس کی ماں نے جلدی سے باہر سے کنڈی لگا دی کہ اب یہ کہیں باہر نہ دوبارہ نکلے، اور اتنے میں لوگ آ جائیں گے مدد کے لیے یا پولیس آ جائے گی تو وہ اس کو پھر قید کر لیں گے. باہر سے کنڈی لگا دی. اب اس کمرے کے اندر کوئی اور رستہ نہیں تھا، ایک ہی کمرہ تھا، کمرے کے اندر کوئی رستہ نہیں تھا، صرف چھوٹا سا ایک روشن دان تھا جس میں سے صرف کوئی چڑیا تو باہر نکل سکتی ہے، انسان نہیں نکل سکتا تھا. چھوٹا سا روشن دان تھا. شور پڑ گیا، کوہرام مچ گیا. اس گھر کے نیچے بالکل تنگ سی گلی تھی، اتنی تنگ کہ ایٹ اے ٹائم 2 آدمی بھی نہیں گزر سکتے، اتنی تنگ گلی تھی. اور گلی کے اینڈ پہ شادی ہو رہی تھی، شادی والوں نے وہاں پہ ٹینٹ وغیرہ لگائے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. یعنی وہ وہاں سے اگر کوئی انسان گزرتا بھی تو نظر آ جاتا ضرور، مگر وہ شخص جو بھی تھا وہ انسان تھا نہیں، اس لیے اس کمرے میں کچھ نہیں تھا. جب پولیس آئی اور پولیس نے کنڈی کھولی تو اندر کوئی نہیں تھا. لیکھ رام کی ماں نے چیخ چیخ کے پکارنا شروع کر دیا کہ میں نے خود اس کو کنڈی لگا کے بند کیا ہے، وہ اندر ہی تھا. تو انہوں نے کہا دیکھ لو کمرہ تو خالی ہے، اور جو روشن دان ہے وہ اتنا چھوٹا کہ وہاں سے انسان نہیں گزر سکتا، اور سیڑھیوں سے اترا نہیں. تم نے خود کہا ہے کہ میں نے کمرے میں بند کیا، اور نیچے اگر اترتا تو شادی کی وجہ سے بھی اور تنگ گلی کی وجہ سے بھی وہ گزر نہیں سکتا تھا، وہاں سے بھاگ کے کہیں جا نہیں سکتا تھا. خیر، یوں لیکھ رام کا کام تمام ہوا. لیکن لیکھ رام ابھی مرا نہیں، ابھی زندہ ہے. اس کو اٹھا کے ہسپتال لے جایا گیا. اب ہسپتال میں بھی دیکھیں کیسی مزے کی بات ہے، اتفاق نہیں اس کو کہہ سکتے. ہسپتال میں مرزا یعقوب صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک صحابی وہاں بطور ڈاکٹر، وہ ڈاکٹر تھے، وہ وہاں پہ کام کر رہے تھے، جاب پہ تھے اس دن. جب اس کو لایا گیا وہاں شور پڑ گیا کہ ایک نوجوان ہے، اس کو لایا گیا، اس کی انتڑیاں ساری باہر نکلی ہوئی ہیں، پیٹ پھٹا ہوا ہے اور مرنے کے قریب ہے. انہوں نے جلدی جلدی سے اس کو اس کا آپریشن کرنے کی کوشش کی ساروں نے. تو کسی نرس نے زور سے آواز دی مرزا صاحب اس نوجوان کو دیکھیں. تو لیکھ رام جو بھی مرا نہیں تھا اس کی لاش تو نہیں کہنی چاہیے، اس کی باڈی پہ تھر تھری آئی، اس کو اتنا تڑپا ہے وہ اس چارپائی پہ جس پہ اس کو لے کے آئے تھے کہ اس کو شاید ابھی چونکہ موت نہیں ہوئی تھی تو اس کے کان میں مرزا صاحب کا لفظ پڑا. حالانکہ وہ نرس کہنے والی مرزا یعقوب صاحب کو بلا رہی تھی، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام بھی چونکہ مرزا صاحب معروف تھے تو لیکھ رام کی روح تک کانپ اٹھی مرزا صاحب کا لفظ سن کے. خیر انہوں نے سارے باقی ڈاکٹرز بھی انگریز ڈاکٹر تھے، انہوں نے بچانے کی بڑی کوشش کی، مگر اس کی موت مقدر تھی. خدا تعالیٰ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو مرنا ہی تھا اور اسی بے دردی سے مرنا تھا، تو وہ مر گیا. یہ دن 6 مارچ کا ہے. 5 مارچ کو عید تھی اور 6 مارچ کو مرا ہے. اللہ تعالیٰ نے پیش گوئی میں فرمایا تھا کہ عید کے دن
یہ عید کا دن ہے، یعنی یہ خوشخبری کا دن ہے، اور عید سے ملحقہ دن یعنی جڑا ہوا دن اس کی موت کا دن ہوگا۔ ایگزیکٹ وہ پیشگوئی پوری ہوئی، اور حضور نے جو پیشگوئی فرمائی تھی کہ یہ 6 سال کے اندر اندر مارا جائے گا، وہ پیشگوئی 100% پوری ہوئی۔ 5 مارچ کو حملہ ہوا عید والے دن، اور 6 مارچ کو یہ مارا گیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ یقیناً یہ سمجھنا چاہیے کہ جو چھری لیک رام پر چلائی گئی یہ وہی چھری تھی جو وہ کئی برس تک ہمارے سید و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی میں چلاتا رہا، تو یہ اس کا انجام ہونا ہی تھا۔ ہندوستان کا کونا کونا چھان مارا پولیس نے کہ وہ جو قاتل ہے وہ مل جائے، مگر وہ نہیں ملا، نہیں ملنا تھا، وہ تھا ہی نہیں انسان، وہ ملائکہ شداد تھا جو خدا کی طرف سے، وہ فرشتہ تھا جو خدا کی طرف سے مقرر کیا گیا تھا۔ حضور نے اس کے بارے میں اظہار بھی فرمایا کہ ہمارے دل کی اس وقت عجیب حالت ہے، درد بھی ہے اور خوشی بھی ہے، یعنی انبیاء کبھی کسی کے مرنے پہ خوش نہیں ہوا کرتے، درد محسوس کرتے ہیں کہ یہ انسان مر گیا، دکھ کی بات ہے، اس کو ہدایت مل جاتی شاید یہ بچ جاتا، مگر خوشی اس بات کی ہے کہ اللہ کی بات پوری ہوئی، اللہ نے جو فرمایا تھا وہ پورا ہو گیا۔ میں ایک دفعہ لاہور گیا تو مجھے میرے کزن لے گئے، کہتے ہیں آپ کو ایک جگہ دکھاؤں میں، کہ چلیں۔ ہم گئے اور چلتے 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 ایک تنگ باریک گلیوں میں سے گزرتے ہوئے مجھے وہ عجیب سی لگ رہی تھی، ایک مکان پہ پہنچے، دروازہ اس کا کھلا ہوا تھا، چوکھٹ پہ میں نے پاؤں رکھا تو مجھے ایسے لگا کہ میرا دل کسی نے بند کر دیا ہے، میری سانس بند ہو گئی، لیکن میں نے گھبرا کے پاؤں چوکھٹ پہ رکھتے ہی میں نے اپنے کزن سے پوچھا کہ یہ کیا جگہ ہے، کہاں لے آئے ہو مجھے؟ تو اس نے کہا کہ آپ اوپر تو آئیں، میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں۔ میں بادل ناخواستہ اوپر چڑھ گیا، وہ سیڑھیاں تھیں، اور سیڑھیوں پہ چڑھنے سے پہلے میری نظر پڑی کہ رائٹ سائڈ پہ صحن میں چند لوگ زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور پاؤڈر کوئی وہ بوتلوں میں، پلاسٹک کی بوتلوں میں بھر رہے تھے۔ تو میں نے ان کی طرف دیکھا، انہوں نے بھی میری طرف دیکھا، لیکن نہ انہوں نے کوئی سوال کیا نہ میں نے کسی سے سوال کیا کہ یہ کون ہے اور یہ کیا ہو رہا ہے، اور ہم دوسری منزل پہ چڑھ گئے۔ تو میرے کزن جو مربی ہیں وہاں پہ دلی گیٹ میں، انہوں نے مجھے وہاں صحن میں کھڑے کر کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں لیک رام کو چھری سے قتل کیا گیا تھا، اور یہ وہ کمرہ ہے جس میں وہ شخص اندر داخل ہوا تھا اور اس کے بعد واپس نہیں نکلا۔ میں چند سیکنڈوں کی دیر کے بغیر میں دوڑ کے واپس سیڑھیوں سے نیچے اترا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرا دم گھٹ جائے گا، میں شاید ابھی گر کے یہاں مر جاؤں گا۔ تو میں نیچے اتر کے تو اس گھر سے باہر نکلا۔ یہ میری دل کی کیفیت ہے جو میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے اس طرح کی کیفیت زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، اور مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ لیک رام کا گھر ہے اور خدا کا قہر یہاں پہ نازل ہوا ہے۔ مگر شاید اس لحاظ سے یہ ٹھیک تھا کہ میں نے وہ خدا کے نشان کو، ظاہر ہونے والی جگہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور وہ گلی بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی جو اتنی تنگ تھی۔ آج وہ مکان نہیں ہے، اب وہ گرا دیا گیا ہے، گرا کے وہاں پہ کچھ اور بنا دیا گیا ہے۔ تو یہ میرے نوجوانوں، عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ وہ پیشگوئی ہے جس کو میں نے بہت مختصر کر کے آپ کو سنایا ہے۔ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے آقا سے جو عشق تھا، اور اللہ کو جو اپنے مسیح پاک سے محبت تھی، اس کے نتیجے میں جو اللہ نے بیان فرمایا وہ سچ کر دکھایا، اور یہ جو لیکھو تھا یہ اپنے انجام کو پہنچا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسانوں کو ہدایت دے جو بدبختی میں بڑھتے چلے جاتے ہیں اور انبیاء پہ حملے کرتے ہیں اور رکنے کا نام نہیں لیتے۔ اگر ان کو ہدایت نہیں ملنی اور خدا نے ان کے لیے عذاب مقدر کرنا ہے تو پھر ان کو عذاب پہنچے، ورنہ ہماری دعا یہ ہے کہ وہ ہدایت پا جائے۔ یہ ایک ہسٹری ہے، ایک تاریخ ہے جو آپ کے سامنے میں نے عرض کی۔ امید ہے کہ آپ کے علموں میں اضافہ ہوا ہوگا۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ درس ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔